دوستو، آج ہم جانیں گے ایک ایسی جدی قوم کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا۔ جی ہاں دوستو، ان لوگوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ آج ہم جانیں گے قوم عاد کو۔ دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل دا گائیڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولی کہا گیا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کے رہنے کی جگہ۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی، مگر یہاں آج ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت تراسی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے ایک اثر منقول ہے۔ اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ عاد اپنی مملکت کی شطوت و جبروت، جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں بنائے گئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عاد اپنی شیطانی عمل کو بے خوف کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزتدار شاخہ خلود کے ایک فرد ویکتی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی۔ ان کو شختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے، جسے قرآن میں حامیم سجدہ صفحہ نمبر 41 میں بتایا گیا ہے۔ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے، مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے کہ اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش عیشی اور خوشحالی عطا کی، اس لیے ان کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑھے ہوئے بتوں کو پرستش سے باز آ جا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا، مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گرا گزرتی تھیں، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں میں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں غرض یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے۔ ان کو یہ سہن نہیں ہوتا تھا ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے، اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہوں نے بے وقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لے اور اپنی خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لے کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نہ بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا، اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس جوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایک ایسے آدمی کو چنتا ہے
جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو جلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے اور مجنون اور شخصی کر ان کا مذاق اڑایا کرنے لگے۔ اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم نے ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے؟ ان کی اس گستاخی بھری جرت اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور جبر سے سنا، پھر ان سے بولے کہ میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ میں ان بتوں میں نہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی یہ برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے جلدی کوئی قدم اٹھائے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچ سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں۔ جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا صبح وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے شر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت ہی قریب ہے کہ وہ زمانہ کی تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ باور کرایا کہ تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالی کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت و حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و شرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کہ ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ ہی کی جاری ہوا ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی ہی کی طرح ہو، ان کے اچھے اخلاق اور عادتوں کو اسی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو۔ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفقی بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو یہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم ماں باپ دادا کہ اصنام پرستی مورتی پوجا کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا اور کہ ان کے کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے
जबकि वो बुतों को अल्लाह समान अपनी शफाअत करने वाला मानते हैं। उनके नज़दीक हूद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी। तो ऐ हूद, अब हम तेरी रोज की नसीहतें नहीं सुननी जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले को मेहरबान से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो आजाब जल्द ले आ और हमारा तेरा किस्सा साफ हो। बस ला तू हमारे पास उस चीज को जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू वाकई में सच्चा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का अगर इतना ही शौक है तो वह कुछ भी दूर नहीं। बिला सुबह तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अजाब व गजब आएगा। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरत हक हरकत में आई और अल्लाह के अजाब ने सबसे खुशहाली की शक्ल इख्तियार की। आद शख्त घबराए हुए, परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता अख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर इंसान ईमान लाओ, यही निजात की राह है दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। गरज उनकी हस्ती को नेस्त नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया जो कि वो उसी के हकदार थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहें और सरकस कौम की सरकशी और बगावत से बचे रहें।